اگر آپ نے کوئی ڈاگ یا کیٹ گھر پہ رکھی ہوئی ہے تو اس میں 3-4 بیسک چیزیں ہیں جن کو آپ مد نظر رکھیں، اور ان پہ اگر آپ عمل کرتے ہیں تو آپ کسی بھی طرح کی سچویشن سے بچ سکتے ہیں جس میں آپ کا پیٹ بیمار ہو اور آپ پہ ایکسپینس آئے۔ سیکنڈلی، ایک آنر کو بھی یہ رسپانسبلٹی لینی چاہیے کہ اس کا کتا یا بلی اگر مر گیا ہے تو اس کو ایٹ لیسٹ زمین میں پراپر طریقے سے دبا دیں، جو کہ سب سے سستا چیز ہے۔ اپنے جانور کو چچڑوں سے، جس میں ٹکس اور فلیز اور جوئیں آ جاتی ہیں، بڑی ہی کامن پرابلم ہے، اور اس سے آپ کی اپنی ہائیجین کو بھی خطرہ ہوتا ہے۔ اس کو آپ کائنڈلی مینٹین کریں اور اس کے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، اس وقت میرے ساتھ ہیں ڈاکٹر کاشفین عباسی صاحب۔ ان کا تعلق پاکستان سے ہے۔ یہاں کینیڈا کے اندر بہت سینئر سرجن ہیں، ڈاکٹر ہیں، ان کا اپنا ویٹ ہاسپٹل ہے، 1 نہیں 2 نہیں 3 نہیں، ماشاء اللہ ان کے 4 ہاسپٹل ہیں۔ اور یہی وہ ڈاکٹر کاشفین ہے جن کے بارے میں ذکر کیا تھا ڈاکٹر باجوہ کے بلاک کے اندر۔ تو ڈاکٹر کاشفین سرجری کے ماہر ہیں۔ یہاں پر ان کے پاس 1-2 اس طرح کی چیزیں ہیں، وہ بعد میں پوچھوں گا۔ سب سے پہلے میں ان سے جناب اس بارے میں پوچھوں گا ڈاکٹر صاحب کہ پاکستان کے اندر لوگوں نے پیٹس تو رکھے ہوتے ہیں لیکن ان کو پیٹس کی کیئر نہیں کرنی آتی، یعنی کہ کتے بھی پالے، بلیاں بھی پالی، نہیں میں طوطے برڈز بھی پالے ہوئے ہیں لیکن ان کی کیئر کرنا نہیں آتی۔ تو اس حوالے سے میں ذرا آپ کو تکلیف دوں گا کہ لوگوں کو چھوٹی چھوٹی ٹپس دیں آپ کہ وہ کس طرح سے اپنے پیٹس کو نا ٹیک کیئر کریں۔ صحیح۔ السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جہاں تک پاکستان میں پیٹ کیئر کا تعلق ہے تو میں نے پاکستان میں بھی 10 سال کام کیا۔ لاہور میں ڈیفینس میں کلینک تھا اور ابھی بھی وہ ایگزسٹ کرتا ہے، اور اوور دا ایئرس اب پاکستان میں پیٹ کیئر اویئرنیس کے حساب سے اگر آپ دیکھیں تو اس میں کافی لوگوں نے انہینسمنٹ کی ہے اور بہت سے کلینکس کھل گئے ہیں۔ پریویسلی ان ارلی 2000 لاہور میں تقریباً کوئی 4 سے 6 کلینک تھے۔ اب اس وقت لاہور سٹی کے اندر اگر آپ دیکھیں تو اراؤنڈ 51 کلینکس ہیں رجسٹرڈ، اور اسی طرح اسلام آباد میں آلموسٹ کوئی 25 کے قریب ہیں، فیصل آباد میں، کراچی میں بہت بڑی ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں۔ لیکن جہاں تک پیٹ کیئر کا تعلق ہے اور جانوروں کی ویلفیئر کا تعلق ہے، اس پہ خاطر خواہ کام نہیں ہوا۔ زیادہ تر کمرشل کام ہوا ہے، ریسکیو کا، شیلٹر کا، اور اسٹرے ڈاگس کی ہیلپ یا کیٹس سے ریلیٹڈ یا ہارسز یا ڈونکی سے ریلیٹڈ اتنا کام نہیں ہوا جتنا وہاں ریکوائرڈ ہے اور جتنی پاپولیشن ہے۔ ان جانوروں کی جتنی پاپولیشن ہے، the number of dogs and cats on the streets is a large۔ ڈاکٹر صاحب سوری، پاکستان میں ہم بات کر رہے تھے کہ پاپولیشن بہت زیادہ ہے ان جانوروں کی، اینیملز کی، لیکن اس حوالے سے یہ جو بتا رہے تھے آپ، سوری اس کے درمیان تھوڑا سی انٹرپشن آ گئی تھی، اس لیے وہیں سے بات جاری کر رہے ہیں۔ اس میں یہ کہ بیسیکلی اتنے ویلفیئر کے ادارے اور جو گورنمنٹ سے ریلیٹڈ ایجنسیز ہیں یا ان کے انسٹیٹیوٹس ہیں وہ اتنے فعال نہیں ہیں، ان میں اتنے امپلائیز نہیں ہیں، اسکلفل لوگ نہیں ہیں۔ ہاؤ وہ اس کو مینیج کریں اور کیا پلان ڈیزائن کیا جائے تاکہ اس پاپولیشن کو نہ صرف کنٹرول کیا جائے لیکن اس کی وجہ سے جو انسانوں کی زندگیوں کو خطرات لاحق ہو سکتے ہیں، جس میں صرف اس ریبیز کی بیماری ہے، باولا پن، اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ جو پاپولیشن ہے اسٹرے ڈاگس کی، جو آوارہ کتے ہیں اور جو اسٹریٹ ڈاگس ہیں، ان کو نہ صرف کنٹرول کیا جائے، ان کو ویکسینیٹ کیا جائے، اور اس کے لیے جو لائف سٹاک کا ڈپارٹمنٹ ہے، جو اس کے انڈر یہ تمام جو ادارے آتے ہیں جو کہ ویلفیئر آف ڈاگس اور کیٹس بھی دیکھتے ہیں، اور پرائیویٹ ہاسپٹلز ہیں، کوئی اسٹیٹسٹیکل ڈیٹا پبلش ہونا چاہیے ہر 6 ماہ یا 1 سال بعد، جو انڈیکیٹ کرے کہ کتنے اسٹرے ڈاگس ٹیسٹ کیے گئے اور اس میں ریبیز کی کیا فریکوینسی یا اس میں کیا نمبر آیا، اور پاکستان میں ریبیز اور باولے پن سے کتنے لوگ متاثر ہوئے اور کتنے لوگوں کی موات ہوئی۔ یہ ہمیں ایک بیسک ڈیٹا ہر سال چاہیے۔ اس کو دیکھتے ہوئے ایک پلان اور ایک لائحہ عمل ڈیزائن کیا جا سکتا ہے، جس کے تحت آپ جو ویلفیئر آف دا ڈاگز اینڈ کیٹس وہاں پہ ہے اس کے لیے کوئی جامع پلان بنا سکتے ہیں، جس میں ویٹنیرین انوالو ہو، سول سوسائٹی انوالو ہو، گورنمنٹ انوالو ہو، یو نیڈ فنڈز فار دیٹ، اور مخیر حضرات بھی اس میں اپنا حصہ دیں
تاکہ اس سے خاطر خواہ نتائج حاصل کیے جائیں اور ہم بھی ایک نئی دنیا اور جو آج کل کے جو مسائل ہیں ان کے مطابق اپنے آپ کو پریپیئر کر سکیں. جی ڈاکٹر صاحب بڑا اچھا آپ نے اس کے بارے میں بتایا، لیکن میں جب آپ بات کر رہے تو میں یہ سوچ رہا تھا کہ جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ وہاں پہ ڈیٹا پرووائڈ کیا جائے پاکستان کے اندر، اگر میں اس حوالے سے بات کروں یا پرائیویس کے اندر ایک بہت بڑی خطرناک چیز ہے بالا پن. اگر کتا انسان کو کاٹ لے تو انسان بھی بالا ہو جاتا ہے اور اس کی موت ہو سکتی ہے. ہاں اس کی موت ہو سکتی ہے. لیکن پاکستان کے جب تھانے کے اندر ڈکیتی کا پرچہ درج کروایا جائے تو وہ چوری میں بدل دیتے ہیں. ڈکیتی کا پرچہ اس لیے نہیں کرتے کہ وہ تھانے دار پہ حرف آتا ہے کہ تمہارے علاقے میں یہ کیوں ہوا. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جو اس کا لائف اسٹائل ڈپارٹمنٹ ہے یا پبلک ہیلتھ کیئر ڈپارٹمنٹ ہے یا جانوروں سے ریلیٹڈ جو بھی ڈپارٹمنٹ ہے وہ اتنی اپنا ڈیٹا اپ ڈیٹ رکھے گا تاکہ ان کے اوپر حرف نہ آئے کہ جناب ہمارے علاقے میں اتنے زیادہ کتوں کو ریبیز ہو گئی. بات یہ ہے کہ اگر آپ اس کو ٹرانسپیرنٹ نہیں رکھیں گے تو آپ کبھی بھی پراپر پلان نہیں ڈیزائن کر سکتے. پاکستان کی اپنی ہیومن پاپولیشن پہ ہی ہمیشہ پرابلم رہی ہے کہ کتنے لوگ رہتے ہیں. تو یہ تو ایک انتظامی پرابلم ہے، اس کو سالو کیا جا سکتا ہے ود دا ٹائم. اس میں لیکن ڈاکٹر صاحب سوری میں کیونکہ آپ نے بتایا کہ آپ کو بھی میٹنگ پر جانا ہے، لیکن مجھے یہ بتائیے کہ لوگوں کو چھوٹی چھوٹی ٹپس دے دیں کہ کس وقت کیا کیا جائے. میں ہر آدمی افورڈ بھی نہیں کرتا. جی آج کل کے حالات کے مطابق اگر آپ نے کوئی ڈاگ یا کیٹ گھر پہ رکھی ہوئی ہے تو اس میں 3-4 بیسک چیزیں ہیں جن کو آپ مد نظر رکھیں اور ان پہ اگر آپ عمل کرتے ہیں تو آپ کسی بھی طرح کی سچویشن سے بچ سکتے ہیں جس میں آپ کا پیٹ بیمار ہو اور آپ پہ ایکسپینس آئے. پہلی بات ہے پراپر ویکسین. اپنے جانور کو ان کی جو ریکوائرڈ ویکسینز ہیں اور اچھی ویکسینز ہیں جن میں ایفیکیسی ہو وہ لگوائی جائیں اور ایک اچھے ڈاکٹر سے یا جو ویلفیئر کے یا اینیمل لائف سٹاک کے جو کلینکس ہیں وہاں پہ پہلے پتہ کیا جائے اور وہاں سے لگوائی جائے. دوسرا ان کا جو کھانا ہے وہ وہی ہونا چاہیے جو کتے کو کھانے کے لیے چاہیے. اس کو کوئی ایسی چیز مت دیجیے جو اس سے ریلیٹڈ نہیں ہے، جس طرح سلائس آف اے پیزا اور اے بون، اور آپ اس کو اگر کوئی سالن دے دیتے ہیں جو بڑا کامن ہے ہمارے علاقوں میں، وہ اس کے لیے نہایت مضر ہے اور اس سے وہ بیمار ہو سکتا ہے اور سم ٹائم اس پہ آپ کو ایکسپینس کرنے پڑتے ہیں، وہ مر بھی سکتا ہے. تیسری چیز ہے اپنے جانور کو چچڑوں سے جس میں ٹکس اور فلیز اور جوئیں آ جاتی ہیں، بڑی ہی کامن پرابلم ہے اور اس سے آپ کی اپنی ہائیجین کو بھی خطرہ ہوتا ہے. اس کو آپ کائنڈلی مینٹین کریں اور اس کے لیے جو احتیاطی تدابیر ہیں اور جو اس کے لیے میڈیکیشن ہے وہ یوز کریں، اس سے آپ ان کو بہتر رکھ سکتے ہیں. چوتھی چیز میں کہوں گا آپ ان کو اسپے اور نیوٹر کروائیں تاکہ مزید بچے پیدا نہ ہوں، مزید پپیز پیدا نہ ہوں، مزید کٹن پیدا نہ ہوں. کیونکہ آپ کو گھر میں ایک جانور چاہیے، آپ کو 10 جانور نہیں چاہیے، جو کہ ایک ممکنہ طور پہ ایک پاپولیشن کے کنٹرول کے لیے آپ اس پہ کام کر سکتے ہیں. یہاں کینیڈا میں، امریکہ میں ہر ڈاگ جو ڈومیسٹیکیٹڈ ہے آلموسٹ اٹس نیوٹرڈ اور اسپیڈ اینڈ سیم ویز فار دا کیٹ. اگر ہم یہ نہیں کریں گے تو اس سے ان کو فزیولوجیکل پرابلمس بھی آئیں گی، ہارمونل پرابلمس بھی آئیں گی اور ان کو آپ بہت اچھے طریقے سے رکھ بھی نہیں سکتے. ڈاکٹر صاحب جب یہ آپ بتا رہے کہ ان کو یہ کھانے کو تو یہ چیزیں نہ دیں، اس کے اندر آپ نے ایک چیز بولی ہے بون، لیکن ہم نے تو یہی ہمیشہ سنا ہے یہ اب آپ کتے کو ہڈی ضرور دیجئے لیکن وہ جس کو وہ آہستہ آہستہ چو کر کے کھائے، ایک دم نہ نگل سکے. دوسرا چکن کی بونز سم ٹائم پرابلم کر دیتی ہیں، جس میں جو تھائی بون ہے وہ عام طور پہ ہم نے یہاں بھی دیکھا ہے it can become a sharp thing to pierce the stomach. وہ کانٹے کی طرح جا کے لگ سکتی ہے اور اس کے لیے آپ جو بھی بون دیں وہ اتنی بڑی ہو کہ اس کو آرام سے چو کر کے پیس بائی پیس بٹ بائی بٹ کھائے تو اس سے اس کو فائدہ ہے. ڈاکٹر صاحب بڑا آپ نے میرے نالج میں بہت اضافہ کیا ہے اور لوگوں کے لیے بھی آپ کے لیے بھی کہ جس طرح ڈاکٹر صاحب نے آپ کو ٹپس بتائی ہے، ضروری نہیں ہے کہ اس پہ جب آپ کا شوق ہے تو اس کے لیے تھوڑے سے پیسے خرچ کر لیں، آپ کا جو جانور ہے آپ کے گھر کا فرض بن جاتا ہے. تو ڈاکٹر صاحب ایک میرے ذہن میں اور سوال آتا ہے
کہ یہاں پر جس طرح سے جانور بلیاں پاکستان کے اندر مر جاتے ہیں تو ویسے ہی پھینک دیے جاتے ہیں، یہاں پر کیا طریقہ یہاں پہ پراپر ایک کمپنی ہے اور اس میں یہ ہے کہ وہ باڈیز کو لے کے جاتے ہیں، ان کو پراپر بیریل بھی ہوتا ہے اور کریمیشن بھی ہوتی ہے. کریمیشن ہوتی ہے آپ انہیں برن کر دیتے ہیں، they are changing to ashes and they are then being spread in the field. پاکستان میں انفارچونیٹلی ایک بھی ادارہ ایسا نہیں ہے کہ جو یہ کام کرتا ہو. وہاں پہ بڑے جانوروں کے لیے کچھ نہیں ہے تو چھوٹوں کے لیے کہاں سے ہونا. ابھی اس میں بھی پرائیویٹ سیکٹر آگے آ سکتا ہے. میں نے ایک پروپوزل تیار کیا تھا پچھلے سال اور میری 2 پرائیویٹ سیکٹر کے لوگوں سے بات بھی ہوئی تھی کہ they can provide this option for the people. اور آف کورس ہر جاندار ایک ایج پہ جا کے اس کو اس دنیا سے جانا ہوتا ہے، اس کے لیے ایک پراپر تھنگ ڈیزائن کی جا سکتی ہے. سیکنڈلی ایک آنر کو بھی یہ رسپانسبلٹی لینی چاہیے کہ اس کا کتا یا بلی اگر مر گیا ہے تو اس کو ایٹ لیسٹ زمین میں پراپر طریقے سے دبا دیں، جو کہ سب سے سستا طریقہ ہے. اچھا یہ یعنی کہ دبانے پہ پاکستان میں کوئی پابندی تو نہیں؟ کوئی پابندی نہیں ہے، آپ اپنے بیک یارڈ میں دبا دیں یا آپ اس کو اس کا جو بریل ہے وہ کہیں کھلی جگہ پہ جا. کینیڈا میں تو ہم اپنے بیک یارڈ میں نہیں دبا سکتے. کچھ کاؤنٹریز میں ہے، کچھ علاقوں میں الاؤ ہے، کچھ میں نہیں. ڈیپینڈ آن دا لا. کیونکہ مجھے یاد ہے کہ ایک گھر کے اندر سے کچھ ہڈیاں نکلی تھیں تو بقاعدہ سو ہو گیا تھا. جی مجھے پتا ہے، لیکن اس میں یہ ہے کہ بیسیکلی آپ اگر کرتے ہیں تو جو فارم لینڈز ہیں، جو جن لوگوں کے پاس بڑی پراپرٹیز ہیں، وہاں پہ ان کو الاؤ ہے. تو حضرین انشاءاللہ ان سے گائے بغائے ملاقات ہوتی رہے گی. اور میں بہت شکر گزار ہوں ڈاکٹر واسی صاحب کا کہ انہوں نے بڑی اچھی ٹپس دی ہیں آپ کے لیے، ہمارے لیے. آئندہ بھی اگر آپ کا کوئی کویشچن ہو تو انشاءاللہ تعالیٰ ہم ضرور حاضر ہوں گے، ڈاکٹر واسی صاحب کے پاس آئیں گے، ان سے پوچھیں گے اس پہ اگر آپ کو کوئی سولوشن دیں. لیکن ڈاکٹر صاحب آخری کویشچن میرا یہ ہے کہ کیا پبلک ہیلتھ ڈپارٹمنٹ جو اینیمل سے ریلیٹڈ ہے اس کو کوئی ڈونیشن بھی ملتی ہے یا دی جا سکتی ہے یا کوئی اپروول ہو سکتا ہے؟ اگر نہیں ہے تو کینیڈا سے آپ پاکستان کے لیے کچھ ہیلپ آؤٹ کر سکتے ہیں وہاں؟ بالکل ہو سکتا ہے، کیوں نہیں. پبلک اور پرائیویٹ سیکٹر دونوں میں بہت سی این جی اوز ہیں اور لوگ کام کر رہے ہیں. میں جانتا ہوں پرسنلی بہت سے لوگوں کو اسلام آباد میں، لاہور میں، وہ اسٹرے ڈاگس کو پکڑ کے ان کو اسپے نیوٹر کرواتے ہیں، ویکسین لگاتے ہیں، ان کے ڈیورمنگ کی جاتی ہے اور ان کو اس قابل کر دیتے ہیں کہ وہ اپنی زندگی کے ساتھ اچھا جو ہے وہ لائف سٹائل ان کا ہو جاتا ہے. لیکن ڈونیشنز اینڈ ایوری تھنگ از اے بٹ کمرشل. اس کی پھر اسکروٹنی، اس کا ایکسپینڈیچر، وہ سارا کچھ دیکھنا پھر ہمارا کام نہیں ہے. جس طرح لوگوں کی خوراک کے لیے انسانوں کی خوراک کے لیے بہت سی آرگنائزیشنز ہیں، میرے خیال میں اگر پاکستان میں یہ جانوروں کی خوراک کے لیے بھی اگر کھولا جائے تو یہ کار ثواب ہے. یہ بھی خدا کی ایک مخلوق ہے. تو اس حوالے سے میں بہت شکریہ ادا کرتا ہوں ڈاکٹر واسی صاحب. بہت شکریہ، آپ نے بہت ٹائم دیا. آپ کے پیشنٹس وہاں ویٹ کر رہے ہیں، بہت شکریہ. آپ نے نکالا. بہت شکریہ. تھینک یو. اللہ حافظ.